بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، اور میں آپ سے کرتا ہوں کچھ انٹرسٹنگ کویشچن، آپ مجھے دیتے ہیں اس کے آنسر، اور چلتے ہیں کچھ پیکیجز، کبھی مینرز، کبھی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، تو کبھی کنیز فاطمہ۔ پیارے بچوں، آئیں میں آپ سب کو درود شریف کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ میں ایک دفعہ دوبارہ درود شریف کی فضیلت دہراتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پیارے بچوں، آئیں میں آپ کو آج کا سوال بتا دیتا ہوں۔ بتائیے کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ بتائیے کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ پیارے بچوں، چلتے ہیں اپنے پہلے اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایہا المزمل، قم اللیل الا
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. پیارے بچوں، میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ پیارے بچوں، چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سہر جاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہر جاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے
माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीना की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शाह हर दो सरा ताजदार अंबिया है हबीब किबरिया है शफी उल वरा है हमारा नजरिया अक़ीदा सब सहाबा का अक़ीदा अहले बैत का औलिया का नजरिया नजरिया तारिका सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों, आए मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, खाना किस हाथ से खाना चाहिए? खाना किस हाथ से खाना चाहिए? प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। जी प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाऊंगा। प्यारे बच्चों, एक किसान के घर एक चूहे ने बहुत सालों से अपना बिल बना रखा था। उस घर में मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा था। खाने पीने के लिए वो बची कुछ चीज़ों से गुजारा कर लेता, जो उसे बहुत मज़ेदार लगती थी। किसान के घर वालों को भी चूहे से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो किचन में मौजूद दूसरी चीज़ों को ख़राब ना करता। लेकिन बच्चों, किसान का एक छोटा बेटा था जो बहुत शरारती था। उसे कीड़े मकोड़ों को पकड़ने और उन्हें तंग करने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन खेलते कूदते किसान के बच्चे की नज़र चूहे के बिल पर पड़ी, तो उसके जहन में एक शरारत आई। वो सोचने लगा, क्यों ना किसी तरह इस चूहे को पकड़कर तंग किया जाए। ये ख्याल आते ही अगले दिन उसने चुपके से किचन में उस जगह चूहादानी, जिसे इंग्लिश में माउस ट्रैप कहते हैं, वो लगा दी, जहाँ से उसको यकीन था कि चूहा ज़रूर खाने की तलाश में आएगा। प्यारे बच्चों, शरीर बच्चे की इस हरकत को चूहे ने देख लिया था। अब तो वो बहुत परेशान हो गया कि इस मुश्किल से कैसे जान छुड़ाए। किसान के पास एक मुर्गा और एक बकरा भी था, जो चूहे के अच्छे दोस्त भी थे। वो बाहर आते जाते उनसे मुलाकात करता रहता। चूहा सोचने लगा कि इस मुश्किल की सॉल्यूशन के लिए उसे अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। वो ज़रूर कोई ना कोई अच्छा हल बताएंगे। अब इतनी हमने स्टोरी सुन ली है, अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। पहले ये बताएं कि इस घर में कौन रहता था? जी चले मिलके बता दे सारे। किसान रहता था। बिल में कौन रहता था? चूहा। और अभी तक जो मैंने कहानी सुनाई है, उसमें कुल मिलाकर कितने जानवर हैं? जी आप बता। 3। जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी कौन कौन से ये भी बता दें। जी आप बता। चूहा, मुर्गी और बकरी। बकरी के बकरा, मुर्गा के मुर्गी। मुर्गा। जी हाँ, मुर्गा। प्यारे बच्चों, अब ये कौन बताएगा कि किसान के शरारती बेटे ने चूहे को पकड़ने के लिए क्या काम किया? जी आप बताएं। जी माइक ले। चूहे के बिल के आगे ना माउस ट्रैप लगा दिया। जी
माउस ट्रैप क्या होता है? माउस ट्रैप जिससे चूहे को पकड़ते हैं। जी, जिससे चूहे को पकड़ लिया जाता है। प्यारे बच्चों, अब थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, फिर वो चूहा अपने आप को बचाते हुए पहले मुर्गे के पास पहुंचा और अपनी सारी सिचुएशन बताई। चूहे की बात सुनकर मुर्गा कहने लगा, देखो भाई, तुम मेरे अच्छे दोस्त तो हो, लेकिन तुम्हें बचाने की खातिर मैं अपनी जान मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर चूहादानी को गायब करते हुए किसान के बेटे ने मुझे देख लिया तो मेरा सूप बनाकर पी जाएगा। मुर्गे के पास से यूं मायूस होकर चूहा मुंह लटकाए बकरे की जानिब बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि बकरा जरूर उसकी कोई ना कोई मदद करेगा। सारी बात बकरे को बताने के बाद चूहा बड़ी उम्मीद से बकरे को देखने लगा, लेकिन बकरे ने सॉरी करते हुए कहा, दोस्त, मैं मुश्किलों से दूर भागने वाला जानवर हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ, न किसी को मुश्किल में डालता हूँ और ना किसी का मुश्किल में साथ दे सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, चूहा पहले किसके पास गया था मदद मांगने? जी, चूहे ने सोचा था कि दोस्तों से मदद मांग लेता हूँ। पहले वो किसके पास गया था? जी, इनको माइक दें। मुर्गी को उसने क्या बताया था? मुर्गी को उसने सारी सिचुएशन बता दी। जी, फिर क्या हुआ? फिर मुर्गी ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मुर्गी ने हेल्प क्यों नहीं की? क्योंकि मुर्गे ने चूहे की हेल्प क्यों नहीं की? वो तो आपस में दोस्त थे। क्योंकि मुर्गा कह रहा था कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, पर मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। मैंने चूहे की दानी को साफ करते हुए बच्चे ने देख लिया तो वो मुझे मेरा सूप बना देगा। जी, सूप बना देगा। जी, बहुत अच्छे आपने अंदाज में सुनी कहानी और आप एक्टिव भी हैं। फिर चूहा उसके बाद मुंह लटकाए मायूस होते हुए किसके पास गया? बकरी के पास। बकरी तो हमने बताई नहीं है। बकरा। जी, बकरे के पास गया था। जी, अनस भाई से पूछते हैं। बकरा। जी, बकरा तो था, उन्होंने बता दिया बकरा, मगर क्या कहते हैं, चूहे ने बकरे को जब सारी सिचुएशन बताई तो फिर बकरे ने चूहे को क्या कहा? जी, आपने कहानी गौर से नहीं सुनी। चले अब इनको माइक दे दें। जी, चले, आपने भी गौर से नहीं सुनी, चले इनको माइक दें। बकरे ने बोला, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मगर मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये तो मुर्गी ने कहा था, बकरे ने क्या कहा था चूहे से? जी, उनको माइक दो। मैं तो मुश्किल से भागता हूँ। जी, मैं मुश्किल में भागता हूँ, ना ही किसी और को मुश्किल में डालता हूँ और ना ही क्या कहते हैं खुद किसी की मदद करता हूँ। प्यारे बच्चों, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और गौर से सुने। आखिर में मैं बहुत सवाल करूँगा। यूं भी इस काम में बहुत खतरा है। मुझे अफसोस है कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। ये बकरी ने चूहे से कहा कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। बकरे की बात सुनकर प्यारे बच्चों, चूहे का दिल पूरी तरह टूट गया और वो बहुत मायूस हो गया। फिर वो चूहा सर झुकाकर खामोशी से अपने बिल में आकर लेट गया। वो सोचने लगा कि सुबह शायद उसे अपने बिल को छोड़कर महफूज जगह पर जाना पड़ेगा। इतने सालों से एक जगह पर रहते हुए उसे अपने घर से मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए उदास दिल के साथ अपने बिल को देखते देखते वो सो गया। फिर प्यारे बच्चों,
رات کو چوہے کی آنکھ ایک زوردار آواز سے کھلی. وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے بل سے باہر جھانک کر دیکھا تو چوہا دانی میں ایک چھوٹا سا سانپ پھنسا ہوا تھا. چوہا دانی میں کون پھنسا ہوا تھا؟ سانپ. جی ایک چھوٹا سا سانپ پھنسا ہوا تھا جو خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا. اتنے میں آواز سن کر کسان کا بیٹا بھی بستر سے نکل آیا. اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ چوہا دانی میں کیا چیز پھنسی ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر چوہا دانی اٹھانا چاہی تو سانپ نے اس کے ہاتھ پر ڈس لیا. کسان کا بیٹا بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے چیخنے لگا اور اس سے پہلے کہ کسان اس کی مدد کو پہنچتا وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا. پیارے بچوں، اندھیرے کی وجہ سے جب کسان کا بیٹا تھا، جب اس نے چوہا دانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جی ان کو مائک میں. سانپ نے ڈس لیا اسے. جی سانپ نے ڈس لیا. پھر اس کے بعد کسان کے بیٹے نے کیا کیا؟ کسان کے بیٹے نے ان کو مائک میں. کسان کا بیٹا زور زور سے چیخنے لگا. جی اس سے زور زور سے چیخنے لگا. اس سے پہلے کسان اس کی مدد کو پہنچتا وہ گر کر بے ہوش ہو چکا تھا. کسان نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا اور ہسپتال کی جانب دوڑا، جہاں 1-2 دن رہنے کے بعد کسان کا بیٹا ٹھیک ہو گیا اور اسے چھٹی دے دی گئی. لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا کہ جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور اسے دور کرنے کے لیے بچے کو طاقت والی غذا دی جائے. اب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر نے کسان کو کیا کہا؟ جی پہلے تو یہ بتائیں کہ چوہا دانی میں پھنسا کون تھا؟ جی ان کو مائک میں. سانپ پھنسا تھا. جی سانپ پھنسا تھا. چوہا نہیں پھنسا تھا؟ چوہا کیا کر رہا تھا پھر اس وقت؟ چوہا اپنے دوستوں کے پاس گیا. نہیں، بل میں چھپا ہوا تھا. اب کسی دوسرے بچے سے پوچھتے ہیں. جی ان کو مائک دیں. چوہا سو رہا تھا اپنے بل میں. جی چوہا گہری نیند سو رہا تھا، اداس ہو کے سو گیا تھا. اس کی آنکھ کیسے کھلی تھی اس وقت؟ جی ان کو مائک دیں. اس کو آواز آئی. وہ زوردار آواز آئی. جب اس نے اپنی بل سے جھانک کر دیکھا تو چوہا دانی میں سانپ پھنسا ہوا تھا. پھر جب کسان اپنے بیٹے کو لے کے ہسپتال کی جانب دوڑا تو پھر 2-3 دن بعد اس کی چھٹی ہوئی. پھر ڈاکٹر نے اسے کیا کہا؟ جی ان کو مائک دیں. جسم میں کمزوری ہے، ان کو ایسی غذا کھلائیں جس سے انہیں طاقت آئے. جی جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور کمزوری دور کرنے کے لیے طاقت والی غذا کھلائی جائے. گھر آ کر کسان نے پہلے مرغی کو ذبح کیا اور اس کا سوپ بنا کر بیٹے کو پلایا. کیا کیا؟ مرغی کو ذبح کیا اور مرغے کو ذبح کیا اور اس کا سوپ بنا کر بیٹے کو پلایا. اور پھر اگلے دن کچھ مہمان اس کے بیٹے کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے تو کسان نے بکرا ذبح کر کے اس کا سالن تیار کروایا اور مہمانوں کو کھانا کھلایا. اور چوہا دانی کو کسان نے اٹھا کر گھر سے باہر دور پھینک دیا اور یوں چوہا ایک بار پھر اپنے بل میں سکون سے رہنے لگا. جی بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت ہم پر بھی آ جائے. جی اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جی ان کو مائک دیں. اگر کوئی ہمارا دوست مشکل میں ہو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم پر مشکل بھی آ سکتی ہے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت ہم پر بھی آ جائے. جی ان کو مائک دیں. جی نہیں، آپ ایکٹیو نہیں ہیں کہانی میں. جی اور کون بتائے گا؟
ہمیں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت ہم پر ہی آ جائے۔ جی کچھ کال لیتے ہیں۔ میرا نام شیخ تاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے عزیر بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی اور آج کے سوال کا جواب بتایا۔ درست جواب میں پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام بانیہ فاطمہ تاریہ ہے اور میں آج کے سوال کا جواب دوں گی۔ آج کے سوال کا جواب ہے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اے صحابی نبی جنتی جنتی صحابیات بھی جنتی جنتی چار یارہ نبی جنتی 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 جنتی۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی، آج کے سوال کا جواب بھی بتایا اور نعرے بھی لگائے۔ درست جواب پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ جی نیکسٹ کال۔ میں محمد حسان بول رہا ہوں گجرات سے۔ آپ کا آج کا جواب ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی اور آج کے سوال کا جواب بتایا۔ درست جواب پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ جی نیکسٹ کال۔ رمضان ہے، میں منچن آباد سے کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی اور ہمارا مدنی مقصد بتایا۔ پیارے بچوں، چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں ہمارے پیارے پیارے بزرگوں کے پیارے پیارے عقیدے، اور آج جن بزرگ کا ہم پیارا سا عقیدہ سنیں گے وہ گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، لگ رہا ہے غور سے تو نہیں سن رہے۔ صحابی کیا؟ حضرت جابر جابر پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں۔ چلے آئے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا تھا۔ ایک بار بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جگہ پر تھے۔ کس کے ساتھ تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر تھے جس جگہ کا نام تھا حدیبیہ۔ کیا نام تھا؟ ایک جگہ پر موجود تھے جس جگہ نام تھا حدیبیہ۔ وہاں ایک کنواں تھا، لیکن لوگ اتنے سارے تھے کہ اس کنویں کا پانی ختم ہو گیا اور پھر سب لوگ پانی کے لیے پریشان ہونے لگے۔ پیارے بچوں، اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے سے پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ جی اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کی نہریں اس طرح جاری ہو گئی کہ 1500 لوگ پانی پی کر سیراب ہو گئے، یعنی ان سب کی پیاس بجھ گئی۔ لوگوں نے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور تمام برتنوں کو بھی بھر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس پیالے سے اپنے مبارک ہاتھ کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ پیارے بچوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم 1500 لوگ تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو پانی پلا دیتے، یعنی ہم سب کو پانی سے سیراب فرما دیتے۔ دیکھا پیارے بچوں،
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عقیدہ کیا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو پانی پلا دیتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی آپ ایک دفعہ وہ والی لائن دہرا دیں کہ کس جگہ پر موجود تھے وہ سارے. ایک بار بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر تھے جس جگہ کا نام تھا حدیبیہ. ایک جگہ پر موجود تھے جس کا نام تھا حدیبیہ. جی تو پیارے بچوں ہم نے دیکھا کتنے ہی پیارے بزرگوں کے عقیدے. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات. پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنک وکیبلری. بچوں کی شان بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل. آج آپ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتائیں گے؟ آج میں آپ کو تین چیزوں کے عربی میں نام بتاؤں گا. جی آئے انہیں پہلے اسکرین پر ان کی پکچرز دیکھ لیتے ہیں. جی جی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ جی اگلی پکچر دکھائیں. جی اور یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ لوہا. جی ہاں اور تیسری پکچر. جی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ ترازو. جی ہاں آج ہم ان تین چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں. جی تو دکھائیے پتھر. جی ہاں تو پیارے بچوں پتھر کو عربی میں حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجارہ. جی ہاں عربی میں پتھر کو حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجارہ. اسے ہم انگلش میں اسٹون بھی کہتے ہیں اور اسے عربی میں حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجارہ. جی ہاں تو پیارے بچوں پتھر کو عربی میں حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجارہ. جی نیکسٹ. جی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ لوہا. لوہا اور لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدید. کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ حدید. جی ہاں پتھر کو لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدید. جی ہاں اور اسے ہم لوگ انگلش میں آئرن کہتے ہیں. اسی طرح اس کو عربی میں حدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدید. جی تو پیارے بچوں کون بتائے گا کہ پتھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. جی مائک دیجیے ان کو. حجارہ. جی تو پتھر کو عربی میں حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجارہ. اور یہ کون بتائے گا کہ لوہے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. حدیر. جی آپ بتائیں. حدید. جی ہاں پتھر کو عربی میں لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدید. جی ہاں لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. چلیے نیکسٹ. جی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ ترازو اور ترازو کا عربی میں میزان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میزان. جی ہاں ترازو کا عربی میں میزان اور اسے انگلش میں اسکیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسکیل. اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میزان. جی ہاں عربی میں ترازو کو میزان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میزان. جی ہاں تو کون بتائے گا کہ پتھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. حجارات. جی حجارات. جی ہاں پتھر کو عربی میں حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں اور یہ کون بتائے گا کہ ترازو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں. میزان. جی ہاں ترازو کو عربی میں میزان کہتے ہیں. اور یہ کون بتائے گا کہ لوہے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں. جی ہاں لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. چلیے پھر سے ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. جی ہاں پتھر کو عربی میں حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پتھر کو عربی میں حجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں اور لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. اور ترازو کو عربی میں میزان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میزان. جی ہاں ترازو کو عربی میں میزان کہتے ہیں. اب کون بچہ بتائے گا کہ تینوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں.
पत्थर को अरबी में हिजारा कहते हैं जी और तराजू को अरबी में मीज़ान कहते हैं, लोहे को अरबी में हदीद कहते हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। और कौन बताएगा? भाई इनको दे दें। पत्थर को अरबी में हिजारा कहते हैं जी, और लोहे को अरबी में लोहे को अरबी में हदीद कहते हैं जी, और तराजू को अरबी में मीज़ान कहते हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। और कोई बताएगा? भाई आप बताएं। पत्थर को हिजारा कहते हैं, जी। लोहे को हदीद कहते हैं, तराजू को मीज़ान कहते हैं। जी माशाल्लाह। चलिए एक और मर्तबा रिवाइज कर लेते हैं कि पत्थर को अरबी में हिजारा कहते हैं, क्या कहते हैं? और लोहे को अरबी में हदीद कहते हैं, क्या कहते हैं? जी। और तराजू को अरबी में मीज़ान कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के हमारे 3 वर्ड्स। नेक्स्ट एपिसोड में 3 और वर्ड के साथ आपसे मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हमने अरबी के 3 हर्फ सीखे। पहला, पत्थर को अरबी में हिजारा कहते हैं, लोहे को अरबी में हदीद कहते हैं, तराजू को अरबी में मीज़ान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मायदा है और आज के सवाल का जवाब है कि हमें सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। जी, जज़ाकिल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा तारी, शहर चिन्योट से। आज के सवाल का जवाब है दायां हाथ। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज का सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मना ज़ारा है। खाना किस हाथ से खाना चाहिए? खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। जी, जज़ाकिल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद तारी और मैं हूँ एमा ज्ञान तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। हम क्या मांगे? हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और मैंने आज का सवाल पूछा था, हम खाना किस हाथ से खाते हैं? हमें खाना किस हाथ से खाना चाहिए? प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज के सवाल का दुरुस्त जवाब बताता हूँ। आज के प्रोग्राम का दुरुस्त जवाब है सीधा हाथ। हमें हमेशा खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। और जिसने सवाल का जवाब बताया है कि सीधा हाथ, उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। लेके हाजिर होंगे एक बार फिर बच्चों की शाम। सल्लू अलल हबीब। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया